بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 60ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ سلمی آغا کی آواز میں فراز کی غزل کے اشعار سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ روشی نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ آف کر دیا۔ بند کر دیا؟ کیوں بھائی؟ پیچھے چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ روشی کو غزل پسند نہیں آئی۔ روبی نے اطلاع پہنچائی، چلو باری تم خود ہی کچھ گنگناتے چلو۔ ماہین نے کافی دیر میں لب کشائی کی۔ ممانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، روشی کی یہی سزا ہے۔ لالی بولی، منظور ہے؟ باری نے لمحے بھر کو چہرہ اس کی طرف موڑا۔ بات نہیں کرو مجھ سے۔ وہ گھر آئی۔ لڑائی ہو رہی ہے ممانی؟ روبی نے پچھلے اطلاع پہنچائی۔ دوران ڈرائیونگ ڈرائیور سے لڑائی رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے۔ پیسنجر زندہ بچے تو انشاءاللہ ریٹ دائر کریں گے۔ لالی نے قانون کے تحت بات کرنا مناسب سمجھا۔ بہت مطلبی دنیا، مطلب نکل جائے تو لوگ پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے۔ باری نے اتنی آہستگی سے کہا کہ صرف روشی ہی سن سکے۔ اس کا بھی تو بھڑاس نکالنے کے چاہ رہا تھا، مگر سب شیطان کی خلائیں اس طرف متوجہ تھی۔ وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ نزدیکی شہر کا بازار آ بھی گیا، نوک جھونک میں پتہ بھی نہ چلا۔ وہ سب بڑی سرخوشی کی کیفیت میں اتر رہی تھی۔ مہین چاہنے کے باوجود اپنا موڈ خوشگوار نہ کر پا رہی تھی۔ بس رات ہی کا منظر آنکھوں کے سامنے گردش کیا جا رہا تھا۔ اسے بہت سے ملال تھے کہ اس نے یہ نہیں کہا، وہ نہیں کہا، اسے یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا، اسے وہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا۔ روبی اتری تو وہ بھی کھسکنے لگی، مگر جیسے جان نکل کر رہ گئی۔ باری نے گیئر سے ہاتھ ہٹا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور اتنی مہارت سے کہ باہر کھڑے کسی شخص کی نگاہ اس کی اس حرکت پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ روشی تو دم بخود بیٹھی رہ گئی تھی۔ باری کے وجود سے اٹھتی دھیمی سی مہک اسے آنچ کی طرح محسوس ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ کی گرمی سے روشی کا وجود سلگنے لگا۔ بہت رش ہے گھر میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل بہت ضبط کر چکا، بہت ہو گئی۔ اگر آپ رات کو میرے کمرے میں نہیں آئی تو حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی سرگوشی کرتی آواز سے اس کے آسان خطا ہونے لگے۔ میں ہی ملا ہوں بے وقوف بنانے کے لیے، وہ کہہ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا طریقہ ہے؟ خوف، جھجک، غصہ، جانے کیا کیا تھا اس کے لہجے میں۔ سب ادھر دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دیں، میں خود چاہتا ہوں دیکھ لے، قصہ تمام ہو، تخت ہو یا تختہ، میں کاکا جان سے کہہ دوں گی۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے تھے۔ انہوں نے ہی تو یہ ہاتھ میں دیا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اللہ بس ختم کرو لڑائی۔ بیا نے قریب آ کر کچھ متعجب اور غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ روشی بی بی کا دوپٹہ پھنس گیا ہے ہینڈ بریک میں۔ آپ لوگ اتنے برے گمان کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ہاتھ اٹھتے ہی جیسے روشی کی جان میں جان آ گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ چڑھی بھی تو بیٹھی تھی ہینڈ بریک پر۔ بیا کو مزید دیر ہونے پر کوفت ہو رہی تھی، جل کر بولی تھی۔ روشی نے دوپٹہ سر پر اوڑھا، چادر شانوں پر سیٹ کی۔ ابھی تک اس کی حالت غیر تھی۔ جلدی میں گلے میں پڑا دوپٹہ اتارنا بھول ہی گئی تھی، اسی پر چادر اوڑھ لی تھی، اور اب گاڑی سے اتر کر دونوں کا استعمال طریقے سے کر لیا تھا۔ تھوڑی دور کھڑی مہین بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ بات خصوصی طور پر نوٹ کی تھی کہ روبی کے اتر جانے کے باوجود روشی کا انداز نشست ہنوز تھا، ورنہ بڑی فطری سی بات ہے، دو افراد اگلی سیٹ پر پھنس کر بیٹھے ہوں تو ایک کے اتر جانے کے بعد دوسرا فوراً ایزی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسی طرح باری کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے روشی کے ہلتے ہوئے ہونٹ بھی دیکھے تھے، جس سے واضح ہوتا تھا دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ بس اتنا دیکھ کر رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نکاح تو عصر مغرب کے درمیان ہو گیا تھا۔ مہمان کچھ زیادہ نہیں تھے، زیادہ تر گھر کے افراد اور جاگیر کے اہم کارندے تھے۔ مہین کو اس بات کی بے چینی تھی کہ آیا تیمور علی خان اور یاور علی خان محفل میں اکٹھے موجود ہیں یا نہیں۔ اس نے ہیلے بہانے سے کھوکھر سے دریافت کیا تھا، مگر اس نے صرف تیمور علی خان کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ یاور علی خان کے بارے میں لا علمی ظاہر کی تھی، وہ اپنے بیڈ روم میں بھی نہیں تھے۔ فکر کی بات تو تھی کہ پھر کہاں ہیں۔ وہ بہت مضطرب سی تھی، اپنے اضطراب کی وجہ تو اسے خود بھی معلوم تھی۔ وہ اوپر چلی آئی اور بالکنی میں کھڑی ہو کر باہر کا جائزہ لینے لگی۔ بہت سے لوگ باغ میں بیٹھے اور چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اسے تو تیمور خان بھی دکھائی نہیں دیے، صرف پھاٹک کی طرف کھڑا ہوا باری نظر آیا۔ وہ چونک پڑی۔ وہ آج پہلی مرتبہ اسے پینٹ کوٹ میں نظر آیا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ، سرخ اور سیاہ دھاریوں والی ٹائی کوٹ کو اوپری جیب سے جھانکتا سرخ رومال دور سے خوبصورت پھول معلوم ہو رہا تھا۔ مصور اور فاران سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر جواد بڑے ابا کے ساتھ بڑی سنجیدگی سے محو گفتگو تھا۔ پتہ نہیں روشی کی نظر باری پر پڑی کہ نہیں، آج تو نیا ہی رنگ ہے۔ یوں ہی بے ساختہ اسے خیال آیا تھا، اور اپنے خیال پر وہ خود ہی چونک کر مسکرا دی تھی۔ ماں اسے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔
اس نے صرف گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ تیمور علی خان کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جو حویلی میں ان کے لیے مخصوص تھا۔ وہ ایک دم پوری گھوم گئی۔ السلام علیکم، مزاج بخیر۔ وہ بہت دوستانہ اور مہربان انداز سے مسکرا رہی تھی۔ تیمور علی خان تو جیسے اسے سامنے پا کر الجھن میں پڑ گئے تھے۔ اس پر اس کا پرانے شناساؤں جیسا انداز۔ مزاج کہاں بخیر، رات بھر نہیں سو سکے۔ ہم اتنی پسند آ گئی تھی آپ کو حویلی کہ آنن فانن یہی مستقل قیام کا فیصلہ کر لیا۔ الجھنیں آہستہ آہستہ معدوم ہو رہی تھی۔ حادثات کا اثر دھندلا رہا تھا۔ آپ نے آ کر زخم مرے کر دیے۔ یوں محسوس ہوتا ہے ان پاسٹ پرفیکٹ ہماری آپ کی خاندانی دشمنی رہی ہے صدیوں پہلے۔ آپ راکھ کیوں خرید رہی ہیں؟ اتنی مشکل سے سیٹ اپ ہوا ہے، آپ کیوں اپسٹ کر رہی ہیں؟ تیمور علی خان کے گویا صاحب جواب دے چکے تھے۔ عجیب سی شکستگی ان کے لہجے میں چٹک رہی تھی۔ اگر مجھے یہ سب معلوم ہو گیا ہوتا تو میں حویلی میں آنے کے بجائے بہت آزادی سے وہ سب کرتی جو میں اب کرنا چاہتی ہوں۔ میں یہ جاننے کے بعد کہ میری بہن زندہ ہے، اس سے ملے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ تو اتنی خالی، اتنی تنہا ہے کہ میرے ضمیر کا تقاضا ہے کہ میں ان کے قریب ہوں، وہ مدفن اکھاڑ پھینکوں جس میں وہ خود کو زندہ دفن کر چکی ہے۔ یاور علی خان کا بت ٹوٹ چکا ہے، اب مصلحتاً ان کے ساتھ ہے۔ وہ میرے ارادوں میں مزاحم ہوں گے تو میں سرائے کے مدفن سے اپنی بہن کو لے کر کراچی چلی جاؤں گی، ایک اپنائیت کے احساس کے ساتھ۔ ایک دوسرے کے آنسو پونچھتے ہوئے عمر کاٹ لیں گے۔ مہین کا انداز قطعی اور جارحانہ تھا۔ آپ نقصانات میں ہمارا حصہ نظر انداز کر کے یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں، تیمور علی خان نے تلخی سے کہا۔ شور، آپ ضرور کچھ کریں، مگر میں بھی کچھ کرنے سے نہ روکی۔ اس کا لہجہ ہر مصلحت سے عاری تھا۔ آپ کو احساس ہے کہ بچوں پر اس نئے حادثے کا کتنا گہرا اور جان لیوا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی ہمدردی نہیں، اعلیٰ درجے کا ظلم ہے۔ کیا فائدہ اب ان باتوں سے کیا حاصل ہے؟ ظلم تو میری بہن نے کر ہی دیا، بلکہ ظلم کی انتہا کر دیا۔ آپ مجھے ان سے ملائیں تو صحیح، تاکہ میں ان کو یہ کہہ سکوں کہ خود غرضی کی کیا اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے خود کو مار لیا کہ بچے ان کو غلط نہ سمجھے۔ ابھی تک سوائے بچوں کے باپ کے کسی نے انہیں غلط نہیں سمجھا، آپ نے بھی نہیں، تو پھر بچے کیسے غلط سمجھ لیتے؟ حویلی والوں کا آج تک جو ان کے ساتھ رویہ ہے، بابا صاحب سمیت، کیا بچوں کو اطمینان کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ یاور علی خان غلط ہو کر شملے میں ہمیشہ بھتا لے کر لٹکا کر پھر رہے ہیں اور بچے اپنے باپ کو اتار سمجھ بیٹھے ہیں۔ میری بہن صحیح ہو کر محروم ہے، جو غلط ہے وہ غلط سمجھا جائے، جو صحیح ہے وہ صحیح سمجھا جائے۔ ضمیر کی آواز تو ہونا ہی چاہیے۔ یاور علی خان نے زیادتی کیا، ان کا چہرہ زیادتی کا چہرہ ہونا چاہیے۔ کیوں سجا رہے ہیں حویلی والے ان کے سینے پر سٹارز؟ وہ اس کے بالکل مستحق نہیں ہے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ہمارے ساتھ تو جو ہوا، یعنی ہم سب کے ساتھ، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، مگر آپ کیوں بلا وجہ آگ میں کود رہی ہیں؟ کوئی فائدہ دور دور نظر نہیں آ رہا سوائے آپ کے نقصانات کے۔ غور کیجیے ہماری بات پر۔ تیمور علی خان سپاٹ لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ ہمیں ان سے ملائیے تو صحیح، نفع نقصان بھی طے ہو جائیں گے۔ آپ کو میری ذہنی اذیت کا اندازہ ہے؟ میں اپنے وطن میں بالکل تنہا ہوں، جبکہ میری سگی بہن موجود ہے۔ میں یہ حقیقت کیسے نظر انداز کر دوں؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ تیمور علی خان چند ثانیے کے لیے خاموش کھڑے رہے۔ ہم تو آپ کے لیے کانشیس ہو رہے ہیں، ورنہ ہم تو متاثرین کے گروپ میں آلریڈی شامل ہیں۔ ان کے انداز سے گنجائش چھلکنے لگی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو سرائے کیسے لے جا سکتے جب تک وہاں آپ کا تعلق قائم ہے؟ آپ آزاد نہیں ہیں، اور آپ نے کیا سوچا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے؟ تیمور علی خان نے فیروزی کتان کی ساڑی میں ملبوس بھاری زیورات سے آراستہ مہین کی سمت ایک چٹتی نگاہ ڈالی تھی۔ میں کراچی چلی جاؤں گی کچھ دن کے لیے، آپ بچوں کو وہیں لے آئیے گا۔ اس نے بہت خوش ہو کر تیمور علی خان کی سمت دیکھا تھا۔ اگر وہ رضامند نہیں ہوئی، تیمور علی خان نے امکان ظاہر کیا۔ اف، اتنی پتھر ہو چکی ہیں بچوں، ماہی نے بڑے دکھ سے بے ساختہ کہا تھا۔ تو پھر میں وہاں سے ڈائریکٹ سرائے خود پہنچ جاؤں گی۔ اس نے فوراً دوسرا راستہ بتا دیا تھا۔ بولڈلی میں آپ کے ساتھ یہاں سے بھی جا سکتی ہوں، مگر یہاں بہت خوفناک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ جب ایک کام سکون سے ہو سکتا ہے تو بلا وجہ کی ٹینشن کریٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ سکون ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ ایفیفٹ ہاتھ لگ جائے۔ یوں بھی ٹینشن ہو تو پازیٹیو پاور زیرو ہو جاتی ہے۔ اس تعاون کے لیے میں ہمیشہ تھینکفل رہوں گی آپ کی۔ اس کے سر سے گویا بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ اب بھی نہیں بتائیں گی کہ حویلی میں کون آپ کا رازدار؟ غم گسار پیدا ہو گیا۔ تیمور علی خان کے ذہن میں اس سوال
کی پھانس ابھی اپنی جگہ تھی، بتا دیں گے پھر کسی اچھے وقت میں۔ وہ مسکرائی۔ ماضی کی تمام کہانیوں کے رنگ وہ تیمور علی خان کے وجود میں دیکھ رہی تھی۔ ماں اس کی نگاہ سامنے زینے کی طرف پڑی۔ یاور علی خان آخری سٹیپ سے واپس پلٹ رہے تھے۔ ایک لمحے کو تو جیسے وجود یکدم بے روح ہو گیا۔ اچانک پہنچنے والے شوق کے سبب اس کا منہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ تیمور علی خان اس کی یہ کیفیت دیکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں مگر یاور علی خان زینے کے اگلے موڑ پر گم ہو چکے تھے۔ کون تھا؟ انہیں یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ ان درمیان میں کھڑی ماہین سے گفتگو کر رہے تھے۔ باری نے تو انہیں بتایا تھا کہ یاور علی خان خیرآباد گئے ہوئے ہیں، تو پھر ماہین نے کس کو دیکھا؟ یاور صاحب، ماہین کے منہ سے بامشکل آواز نکلی۔ اوہ! تیمور علی خان نے فکر مندی سے ماہین کا چہرہ دیکھا۔ ڈزنٹ میٹر، آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوکے، پھر میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گی اور کراچی والا شیڈیول آپ سے ڈسکس کروں گی۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی زینے کی سمت بڑھ گئی۔ تیمور علی خان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں واضح ہو رہی تھی۔ انسان کا کوئی ہمراز دوست ہو تو وہ پیٹ میں درد کرنے والی بہت سی باتیں کر کے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی تو یہ مشکل تھی کہ وہ کسی سے اشارے کنائے تک میں کوئی ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ شینو کو دیکھ کر دل چاہا کہ کہہ دے، آپا ہو گیا وہ سب کچھ جس کے اندیشوں سے آپ لرزتی رہتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج دوپہر اس نے یہ کیا، پھر میں یوں ہو گئی۔ آپ بتائیے اس سے ملنے جاؤں یا نہیں؟ آفٹر آل وہ میرا شوہر ہے، بڑا غیر مشکوک اور مکوت نکاح ہے میرا، میرے سگے چچا نے کرایا ہے۔ میں دل و جان سے ہاں کی ہے، مگر آپا کہیں یہ سب سن کر تم ہیرا نہ چاٹ لو۔ تیج میں آخر وہ حویلی میں یہاں سے وہاں تک یوں ہی میں مقصد گھوم رہی تھی۔ عجیب عجیب سے خیالات کی یہ الغار تھی۔ اس کے ہاتھ کی گرمی ابھی تک ہاتھ میں تھی۔ یہ تو بہت خراب ہے، لگتا تو نہیں ہے ایسا، یعنی ہم خود سے ان کے پاس ہوں تو انہیں ہری ہری سوچنے لگے۔ کبھی خود سے تو وہ کیا کہ میرا حال پوچھ لیا جائے، میں کیوں جاؤں؟ قیامت تک نہیں۔ وہ جیسے خواہش اور انا کی جنگ میں پھنس گئی تھی۔ نواب صاحب، گھوڑے دماغ سے اتر گئے تو بھولے بھٹکے میرا خیال آ گیا۔ مجھے تمہاری توجہ چاہیے باری، تمہارے وجود سے اہم تمہاری توجہ ہے، تمہارا خلوص، تمہاری شدت۔ میں تمہیں چاہوں یا نہ چاہوں، مگر تم صرف مجھے چاہو۔ جب تک مجھے تمہاری خلوص اور انتہائی توجہ کا یقین نہیں آ جاتا، میں یوں ہی بے قلب بیزار پھرتی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے مر ہی جاؤں۔ ایک دم ہی دل بھر آیا، یعنی پلاؤ پک رہا ہے یا کھچڑی؟ شینو جانے کب سے کچن میں اور کیوں تھی، غالباً وہی سے راہداری میں نمودار ہوئی تھی۔ کھچڑی آپ پکائیے، ہمیں تو پلاؤ پسند ہے۔ اس نے گلی بنی شینو کو پرشوق نگاہوں سے دیکھا۔ لائٹ پنک حیدرآبادی ڈریس میں وہ آج در حقیقت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ خیریت؟ اکیلے بالکل تنہا؟ کوئی بات ہو گئی ہے؟ وہ اسے نظروں میں تولنے لگی۔ نہیں، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ پتہ نہیں کیوں بہت الگ تھلگ محسوس ہونے لگی ہو۔ پہلے تو یہ تھا کہ تمہاری شادی زبردستی ہو رہی تھی، اب تو سنا ہے بابا صاحب نے بات ختم کر دی ہے، اب تو تمہیں خوش رہنا چاہیے۔ پھر اب کیا ہوا؟ وہ جیسے کچھ اگلوانے کے در پہ تھی۔ کچھ نہیں، اب وہ انہیں کیا کہتی؟ ماہین ممانی تو تمہاری سگی خالہ ہے، دوستوں کی طرح ہے، کوئی بات ہے تو ان سے کہہ دو۔ انہوں نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ روشی نے چونک کر ان کی صورت دیکھی۔ آج تو بڑی خیر خواہ محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے شینو آپا، آپ گیدرنگ انجوائے کریں، میں بھی آتی ہوں۔ شینو اپنی خیر خواہی کے باوجود اسے بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرنکلائزر لے لو، کوئی ڈپریشن کم ہو جائے گا، وہ جاتے جاتے پھر مشورہ دے گئی۔ اس نے کچھ دیر قبل یاور علی خان کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، جانے کیا یاد آ گیا تھا، کچھ طبیعت اس وجہ سے بھی اداس تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر ٹہلتے ٹہلتے ان کے کمرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ اس نے سر اندر کر کے جھانکا تو بہت سی ملی جلی خوشبوؤں کے جھونکے اس تک آئے۔ کچھ دیر پہلے ماہین تیار ہوئی تھی، یہ خوشبوئیں اسی تیاری کی گواہ تھی۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر یاور علی خان اور ماہین کی شادی کی تصویر بڑے خوبصورت فریم میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کشا کشا اندر چلی آئی اور تصویر اٹھا کر دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ پپا کے ساتھ، مگر میری امی کی تصویر بھی تو دوسرے کونے پر ہونا چاہیے۔ انسان مٹی کے جسم دفنا دیتے ہیں، تصویریں تو نہیں۔ پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے امی تصویر کی صورت کمرے میں ہی نہیں، پپا کے دل میں بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور فریم کے شیشے پر آ گئے۔ اس قدر زبردست قحط پڑا ہے میری زندگی میں محبت کا۔ بظاہر تو سبھی محبت کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر مجھے یقین کیوں نہیں آتا؟ ایسا لگتا ہے فرض ادا ہو رہا ہے، بے اختیاری اور بے ساختگی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ جس کو میری وجہ سے رات دیر تک جاگنا چاہیے، وہ بھی کام نپٹاتے ہی پڑھ کر سو جاتا ہے۔ اگر میں اس کی خواہشوں میں ہوں تو وہ میرے پندار کو بار بار ٹھیس کیوں پہنچاتا ہے؟ نہ مان رکھتا ہے نہ دل۔ آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔
جی چاہتا ہے اسے اپنی عظیم جدائی سے آشنا کروں، پھر دیکھوں کہ میں اس کی خواہشوں میں کس حد تک شامل ہوں۔ ماحول میں اتنی اجنبیت کیوں ہے؟ حقیقی اور خوبصورت رشتوں کی موجودگی کے باوجود وہ اپنی کیفیات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حالانکہ یہی ہوتا ہے جب انسان اپنی شدید خواہش کی تسکین کے بارے میں راستے بند رکھتا ہے تو غم و اندوہ اس پر غالب آنے لگتے ہیں، اور کسی ایک غم کے بہانے جانے کتنے پرانے اور مدفون غم حافظے کی اسکرین پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ آنسو اس قدر تواتر سے بہہ رہے تھے کہ اگر اس نے میک اپ کیا ہوتا تو سب دھل جاتا۔ آپ تو باپ ہے پپا، میری تقدیر کے ناہموار راستے آپ کے علم میں نہیں آ سکتے، میرے مزاج کے کچے گھروندے تو آپ کی دسترس میں ہونا چاہیے، ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچتے سوچتے چونک پڑی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ کون؟ وہ جلدی جلدی چہرہ دوپٹے سے پوچھنے لگی، دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ واہ ہوا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ چہرے پر رونے والی ساری علامتیں موجود تھیں، اس لیے اس نے نیچی نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کیا تھا، مگر گھبرا کر دوبارہ رخ موڑ لیا تھا۔ سامنے تو سوٹڈ بوٹڈ بھاری کھڑا تھا۔ اصل میں تو میں یاور خانہ کی تلاش میں آیا تھا، مگر آپ کی آواز سنی تو بغیر اجازت دروازہ کھول لیا۔ آئی ایم سوری، خیریت سے آپ؟ وہ اپنے مخصوص شرح لہجے میں مخاطب تھا۔ وہ بہت احتیاط سے چہرہ پوچھنے لگی کہ سمجھے گا کہ اس کے لیے رو رہی ہوں۔ میں نے خیریت پوچھی ہے، وہ بھلا باز آنے والا تھا۔ اپنی خیریت اپنے پاس رکھو، باہر بہت لوگ ہیں، جا کر پوچھ لو ان کی خیریت۔ اس کی آواز اس کے آنسوؤں کی چگلی کھا رہی تھی۔ باری چونک پڑا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک بے معنی سی خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز پشت کیے کھڑی تھی۔ کیوں رو رہی ہیں؟ یاور خانہ نے کچھ کہہ دیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا؟ وہ تنک کر گویا ہوئی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ وہ پھر شگفتگی کے رنگ میں ڈھلنے لگا۔ اچھا بس جاؤ، دیکھ تو لیا کہ پپا نہیں ہے ادھر۔ اس نے آنکھ بچا کر تصویر واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑی بے لحاظی سے کہا۔ میرا سوال اپنی جگہ ہے کہ کیوں رو رہی ہیں؟ حالانکہ رونا تو گلو بی بی کو چاہیے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح کے وقت تقریباً ساری ہی لڑکیاں روتی ہیں، اور بعض تو بے ہوش ہو جاتی ہیں، جیسے آپ ہو گئی تھی۔ وہ بہت شرارت بھرے لہجے میں مخاطب تھا۔ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنا اہم موڑ میری زندگی میں آ چکا، اور یہ میرا سب کچھ ہو چکا ہے، تو پھر کچھ محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ صرف ایک گھٹن، ایک دکھ، اور کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ خیر مبارک ہو، باہر تمام کام بخیر و خوبی انجام پا چکے ہیں۔ آپ اور گلو بی بی ایک کشتی میں سوار ہو چکی ہیں۔ دیکھیے پہلے کون پار اترتا ہے۔ سچ پوچھیے، میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے پہلے آپ کی کشتی پار لگے، اصولی طور پر کہ نکاح پہلے آپ کا ہوا ہے۔ میں دعا کروں گا، حوصلہ کیجیے۔ ہاں بس دعا ہی کر سکتے ہو، اور کر بھی کیا کر سکتے ہو؟ ہمارے غصے کے وہ آل فال بول گئی۔ باری کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ جذبوز ہو کر رہ گئی۔ باری کے کہکے نے احساس دلایا تھا کہ وہ کیا کہہ گئی۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو کر کے دکھاتے ہیں اور ثابت ہو جاتے ہیں، پہلے سے دعوے نہیں کرتے۔ مجھے تھوڑا سا عقل مند بننے کی اجازت دے دیں۔ خیر یہ یاور خانہ کا کمرہ ہے، اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ وہ میں نے اپنے کمرے میں بلایا تھا آپ کو۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر گویا ہوا۔ اس کو پلٹتا دیکھ کر وہ بھی رخ بدل چکی تھی اور بڑی حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا غضب ڈھا رہا تھا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ پی کی چھپ دیکھ کر اپنی بھول جاتے ہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، آئیں گی آپ؟ کیوں؟ وہ تنک کر بولی۔ پہلے تو تم نے مجھ سے کبھی اس طرح بات نہیں کی۔ پہلے رشتہ داری نہیں تھی، اب تو بڑی قریبی رشتہ داری ہے۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرایا۔ ایک بار میرا کہا مان کر تو دکھائیے، تاکہ ہمیں بھی اپنی خوش قسمتی کا یقین آ جائے۔ اس نے دروازہ وا کرتے ہوئے پھر سے چھیڑا۔ میں نہیں آ سکتی، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ جانے کیسے اس نے رواداری کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ پھر آسان بات کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کو بات بات پر آزمانا، احساسات کی انتہا پر اذیت پہنچانا۔ ساحل کنارے پڑا کوئی خوش رنگ پتھر نہیں ہو جسے آپ نے چن لیا تھا، جی بھر کر بے اعتباری کا اظہار کریں، کوئی پابندی نہیں، لیکن پہلے آپ کو ثابت ہونا ہے مجھ پر۔ میں کیا ہوں آپ کے لیے، کیا ہوں؟ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے بتانے کی۔ میں تو ویسے ہی تنگ کر رہا تھا آپ کو، میں کیوں آپ کو کسی مشکل میں ڈالوں؟ مگر آپ کچھ اس طرح تو ظاہر کرتی کہ مان رہ جاتا۔ میری خاکساری پر نہ جائیے، خاکسار نہیں ہوں، بس کچھ انسان کے اپنے اپنے سلیقے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی پسندیدہ چیزوں میں نہیں ہوں جو آپ نے اپنے کاکا جان سے فرمائش کر کے حاصل کر لی تھی۔ آپ کو اس ریلیشن میں پہلے میری جگہ واضح طور پر بتانا ہے، پھر کچھ سوچیں گے۔ دروازہ معمولی سا کھلا ہوا تھا اور اس نے جھٹکے سے مزید کھولا تو گویا سان جاتے رہے۔ سامنے یاور علی خان کھڑا تھا۔ اوہ گاڈ! تو جناب یہ ہے اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے تو بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے کریوسٹی۔ میں اس کی ایپیسوڈ اگلی پڑھوں گی، آپ لوگ انتظار کیجئے۔
اور اگر تو یہ آج کا تیسری ایپیسوڈ ہے تو پھر آپ لوگ انتظار کیجیے اگلی ایپیسوڈ کا، صبح کو میں دوں گی، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر آج ہی اگر یہ کوئی ہے پہلی دن کی یا دوسری ہے تو پھر آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں مل جائے گی اس سے اگلی۔ تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ یاور خان کو بھی پتہ چل گیا ہے، تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔